بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں جنات کی کہانی۔ جنات کی دنیا کا راز کیا ہے؟ پورا سننے کے بعد آپ کو بہت سے معلومات حاصل ہوگی جناتوں کے بارے میں کہ جنات کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح سے ویوہار رکھتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے جنات نے اپنا بسیرا بنا رکھا تھا۔ ان کی آبادی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آج بھی ہر اس جگہ جہاں انسان نہیں ہے وہاں جنات رہتے ہیں۔ جب کسی گھر کو 40 دن تک انسان خالی چھوڑ دے تو جنات وہاں بس جاتے ہیں۔ اگر انسان پھر اس گھر میں جا کر بسے تو وہ جنات انہیں ستاتے ہیں، جس کے سبب انسانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنات ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے بزرگ ہمیں صلاح دیتے ہیں جو گھر 40 دنوں سے زیادہ خالی پڑا ہے اس میں بسنے سے پہلے 40 دن وہاں شام سے چراغ جلائیں۔ ایسا کرنے سے جنات کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اب یہاں انسان آنے والے ہیں۔ پھر وہ اپنے لیے دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جنات اپنا ٹھکانہ کس طرح بناتے ہیں؟ انسانوں کی طرح ہی جنات بھی اللہ کے مخلوق ہوتے ہیں۔ ان کے بھی پریوار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ مگر روشنی سے جنات گھبراتے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں۔ جس جگہ ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے جنات اس جگہ پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح موج اور کھیل کود کرتے ہیں۔ جب ہم اچانک وہاں چلے جاتے ہیں تو ہمارے جانے سے ان کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور آرام میں خلل پڑتا ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جنات صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی بستے ہیں۔ وہ اس زمین پر بسنے سے پہلے دوسرے سیاروں پر آباد رہ کر کافی ترقی کر چکے ہیں۔ وہ اڑن تشتریوں کے ذریعے ساری کائنات کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اکثر راتوں میں وہ ہماری زمین پر بھی معلوماتی کام سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی اکیلا انسان انہیں کہیں مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے ہمیں ہدایت دی ہے کبھی اکیلے گھروں کی چھتوں پر نہ سویا کریں۔ اکثر جنات لوگوں کو زمین سے اٹھا کر اپنے سیاروں پر لے جاتے ہیں اور لے جا کر ان سے زمین کے مطابق پوچھ تاچھ کرتے ہیں اور پھر زمین پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر جب انسان زمین پر آتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ باقی زندگی بے خودی میں گزار دیتے ہیں، ہمیشہ کسی نشے میں رہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے سائنس نے بھی ان کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا، مگر وہ ہم سے بہت چالاک مخلوق ہے، اپنا بھید نہیں بتاتی اور وہ بہت طاقتور ہے۔ ان سے دوری میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ویسے اللہ بڑے حکمت والا ہے اور ہم پر اس کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ انہیں ہمیں بے وجہ تنگ کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل اور ہمت سے کام لیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن شریف عطا کیا ہے، اسے پڑھ کر سمجھیں تو سارے عالم پر حکومت کرنے کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم نے قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، ہمیں اتنی طاقتوں کا مالک بنا دے گا کہ جنات ہی نہیں شیطان اور ان سے بھی خطرناک مخلوق ہم سے خوف کھائیں گی، ہمارا بال بھی باঁکا نہیں کر سکے گی۔ جناتوں میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات انسانوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ہماری عبادت گاہوں میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔
اس لیے بتایا جاتا ہے کہ رات میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کریں کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ بنو، ورنہ وہ غصہ ہو کر بہت سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے بنا وجہ کسی انسان کو ستانے یا تکلیف دینے کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے۔ جنات بہت آسانی سے اپنا بھیس بدل سکتے ہیں، وہ جس طرح چاہیں اپنے آپ کو بدل دیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، جبکہ ایک انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے حکم کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جنات تو کیا کائنات کے ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور طاقت دے دیتا ہے۔ یہ جنات کو بھی انسان کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ انہیں ساری طاقتیں عطا کر دیتا ہے۔ ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ وہ خود کو جنات کو مٹھی میں لینے کی عملیات کے ماہر بتاتے ہیں، مگر جہاں تک ہماری معلومات ہے ان کے مطابق اگر کوئی انسان جن کو قابو میں کر لے تو وہ عام انسانوں سے کچھ کیوں مانگے گا، بلکہ وہ جن سے مانگے گا۔ جن انہیں بھی سب کچھ گھر لا کر دے گا جس کی انہیں ضرورت ہے، تو ان کو ہم سے پیسے لے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جنات کو اپنے قابو میں لینے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے، کچھ خاص شرط اور پرہیز بھی واجب ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکے۔ جو کوئی اسے اپنا تابعدار بنا لیتا ہے، تبھی اسے کئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنات ہر وقت حکم کرو آقا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام عامل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں ادھر سے ادھر ہو کر وہ اپنا کام کر کے پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ حکومت کرو آقا کہتے ہوئے عامل کو سونے اور کھانے پینے نہیں دیتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح وہ بیکار نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر پٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے جنات کے ہاتھ راتوں رات مساجد تعمیر کروائی ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جن کا مزاج ہم سے الگ ہے۔ وہ ہم سے الگ ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم انسان چاہیں تو جنات بھی ہم سے خوف کھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ اگر لالچ ہو تو اللہ کی مخلوق کی مفت میں خدمت کرنے کے لالچ ہو، تب جنات بھی اس سے خوف کھائیں گے۔